كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس. اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جانوروں میں چھوٹے جانور اس میں ایک ایک کی قربانی ہوتی. بکرے کے اندر ایک قربانی، دمبے میں ایک قربانی، اور جو بڑے قسم کے جانور ہیں، بیل ہو گیا، گائے ہوگی، اونٹ ہو گئے، اونٹنی ہو گئی، ان جانوروں کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اونٹ کی جسامت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اونٹ کا قد جو ہے وہ گائے سے بڑا ہے، لہٰذا اس میں 7 قربانیاں نہیں 8 ہونی چاہیے. کوئی کہتے ہیں 8 نہیں 10 ہونی چاہیے. تو یہ خیالات ہیں جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں. اس جانور میں بھی 7 قربانیاں ہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقر عن 7، گائے 7 آدمیوں کی طرف سے، الجزور عن 7، کہ اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی. تو جب حدیث ہمارے پاس واضح آ گئی، ہمیں کہیں بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس اعتبار سے اونٹ میں بھی 7 حصے، گائے میں بھی 7 حصے، بیل میں بھی 7 حصے. یہ حصوں کے اعتبار سے 2-3 باتیں عرض کر دوں کہ حصوں کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے کسی جانور کے اندر حصے ڈالنے، 7 حصے مل کر ڈالنے ہیں، تو جانور خریدنے سے پہلے ہی ہمیں آپس میں حصے دار طے کر لینے چاہیے کہ بھئی فلاں فلاں آدمی آپ سے آ کے کہے کہ آپ جانور خرید دو اور ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں، میرا اس میں حصہ رکھ لینا. جانور خریدنے سے پہلے انسان کو 7 افراد جو ہیں، 7 شرکاء اپنے ساتھ طے کر لینے چاہیے. اور اسی طرح نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے شرکاء طے نہیں کرتے تو کم از کم آپ کو اتنا کرنا چاہیے کہ منڈی میں جانور خریدتے وقت آپ کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ میں اکیلا نہیں کر رہا، بلکہ میرے ساتھ میں اس کے ساتھ اور افراد بھی شریک کر کے قربانی کروں. اگر آپ نے جانور خریدا اس نیت سے کہ میں اکیلے ہی گھر میں جا کے ذبح کروں گا، میں نے اپنی طرف سے ہی قربانی کرنی، اور آپ کی اکیلے کی نیت ہے، تو بعد میں لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنا انفرادی جانور خرید دیا، انفرادی خریدنے کے بعد میں جا کے اس کے حصے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. البتہ اگرچہ کسی نے حصہ ڈالا تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ پسندیدہ نہیں کہ آدمی پہلے خود اپنے لیے خریدے اور بعد میں اس کے حصے لوگوں کو فروخت کرتا پھرے. پہلے سے ہی اس کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں اس کے حصے فروخت کروں گا یا میں اس کے حصوں میں دوسروں کو شریک ٹھہراؤں. اور اسی طرح حصے داروں کو یہ نیت کروا دینی چاہیے کہ تمام حصے داروں کو قربانی کے اندر ثواب کی نیت سے شریک ہونا چاہیے. اگر کسی ایک آدمی نے بھی قربانی کے اندر گوشت کھانے کی نیت سے شریک ہوا تو قربانی سب کی خراب ہو جائے گی. اور ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ایسا کرتا نہیں ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں صرف گوشت کھاؤں. مسلمان جب پیسے ڈالتا ہے تو اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر قربانی دے رہا ہوں. تو شرکاء کے اندر آپس میں اسی طرح یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسا شریک تو نہیں ہے کہ جس کی کمائی صاف صاف حرام ہو، اس حرام کمائی والے آدمی کو بھی اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی قربانی کرنے کے لیے آئے تو آپ اس کے مالیت کی تحقیق شروع کر دو کہ تمہارا مال آتا کہاں سے ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے. نہیں، آپ ظاہری طور پر اگر جانتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کے حلال اور حرام دونوں ذرائع آمدن، اس کے پاس حلال بھی آ رہا ہے حرام بھی آ رہا ہے، اور وہ آپ کو حلال پیسوں میں سے دے رہے، تو آپ اس کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں. اسی طرح اگر حلال اور حرام دونوں ملے ہوئے ہیں اور غالب حلال ہے تو تب بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ شریک کر لیں. یہ ساری باتیں دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. کسی مسلمان کو یوں ہی دور نہیں کر دینا چاہیے کہ آپ اس کو بالکل ہی دور کر دیں اور یہ کہیں کہ تو مسلمانوں کی فہرست سے ہی باہر نکل گئے. تو یہ ہمیں حصے داری کے اندر ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. باقی حصے داری کے مسائل انشاءاللہ کچھ اور بھی باقی ہیں، وہ اگلے جمعے میں تفصیلاً بیان کریں گے.